الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذاں میں نے، سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب. وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے. آج ہم مسلمانوں نے جب اللہ کے سامنے دلی طور پر سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب جھکنا بند کر دیا اور اللہ کے سامنے جب راتوں کو رونا بند کر دیا تو ہمیں ذلتوں نے پستیوں نے آ گھیرا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین باوجود ان کی اکثریت غریب تھی، لیکن اللہ کے یہاں وہ مقام و قرب وہ حاصل کیے تھے کہ جس سے بڑے بڑے جنرل اور کرنل پر ان کا رعب پڑتا تھا. انہیں دیکھ کر بڑے بڑے جنرل اور کرنل سپہ سالار کانپنے لگتے تھے، تھرانے لگتے تھے. اور آج ہمارا رعب جب ہمارے گھر پر نہیں پڑتا تو دوسروں پر کیا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ اس دور میں نماز جیسی محتم بشان عبادت جو کہ براہ راست اللہ نے اپنے سے بات کرنے کے لیے دیا تھا کہ میرے بچھڑے بندے، ضرورت مند بندے جب چاہیں تب اپنے مشکل کشا سے، حاجت روا سے، اپنی بگڑی بنانے والے سے 2 رکعت پڑھ کے اپنی بگڑی بنوا دیں، اپنی مشکل آسان کر لیں. لیکن ہائے افسوس، آج نماز جیسی محتم بشان عبادت بھی ہماری زندگی میں نہ رہی، جس عبادت کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جاتے جاتے دنیا سے درس دے رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. جس نماز کے بارے میں
خود اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے، تمام فحش کاموں سے، تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں لوگوں نے شکایت کیا کہ وہ چوری کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھتے ہیں نا؟ تو کہا جی آقا۔ فرمایا عن قریب ان کی نماز انہیں چوری سے روک دے گی۔ اور آج وہ نماز جو بھی پڑھتے تھے وہ سیکھ کے پڑھتے تھے، ہم تو نماز اول پڑھتے نہیں، اور سیکھنا تو دور کی بات۔ کل میدان محشر میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، روز محشر کی جا گداز بود، روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ کل میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے اور اپنی اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے نمازی آدمی جہنمی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے اور جہنم والے کاموں سے بچنے کی توفیق دیں۔ خود قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، جو نماز کو چھوڑتے ہیں ان کے لیے اللہ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ کل قیامت میں جہنم میں ٹھکانہ ہوگا کس کا؟ بے نمازی کا۔ خود قرآن گواہی دیتا ہے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ ان سے سوال کریں گے لوگ کہ آخر آپ جہنم میں؟ آپ تو پردھان جی تھے، ایم ایل اے جی تھے، فنا تھے، ڈھماک تھے، دنیا کے بڑے بڑے عہدے تھے، آپ کے پاس لوگ آتے تھے، آپ کے ہاں دربار لگتا تھا، آپ دسیوں کا معاملہ خود حل کرتے تھے، کراتے تھے، آپ بڑے پاورفل تھے، جدھر آپ نکلتے تھے لوگ سلامی آپ کو پیش کرتے تھے، اور آپ جیسا آدمی جہنمی؟ تو جب لوگ پوچھیں کہ قرآن اسے کہہ رہا ما سلککم فی سقر، تو وہ خود ہی جواب دیں گے جس کو قرآن نقل کرتا ہے، لم نک من المصلین۔ اصل میں ہم میں ایک عیب تھا، کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بے نمازی کی فہرست میں نہ داخل فرمائے۔ اسی لیے احادیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم سن لیں کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، قضا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز یعنی وہ نماز جو نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے زندگی کی برکت نکال دیتے ہیں۔ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، مال ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، دکان بھی چل رہی ہے لیکن اٹھتا نہیں، بیوی ہوتی ہے لیکن محبت کرنے والی نہیں ہوتی، اولادیں ہوتی ہیں لیکن نافرمان ہوتی ہیں، خاندان ہوتی ہے باوجود اس کی وہ ایسا لگتا جیسے تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا فجر کی، اللہ پاک اسے خود بے برکت بناتے، اس کی زندگی سے برکت نکال لیتے ہیں۔ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، قضا کر دیتا ہے اور عادی ہے قضا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صلحہ کا نور ختم فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
کا چہرہ بے رونق ہوتا، کوئی کشش نہیں ہوتی، ان کے چہروں پر بے نمازیوں والی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو شخص عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے اسے اعمال کی توفیق یعنی اعمال صالحہ کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، اسے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے میں بہت دفعہ نیک بننا چاہتا ہوں، نیکوکاروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوتی۔ مجھ سے بھی بہت لوگ کہتے ہیں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں، اتنے دن سے چاہ رہا تھا، لیکن کیا بتاؤں یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ اگر ہماری ایسی کیفیت ہے تو ہمیں 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو شخص مغرب کی نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج کل لوگ شکایت کرتے نا ہمارے گھر کے آج کل کھانوں میں لذت نہیں ہے، مسالہ بھی ڈالا جاتا، تیل بھی ڈالا جاتا ہے، اچھے اچھے قسم کی بوٹی چن چن کے لاتا ہوں، اگلا دست لاتا ہوں، لیکن کیا بتاؤں بد ذائقہ ہے کھانا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، خصوصاً مغرب کی بے نمازی جس میں ہوتے ہیں، اس گھر کے کھانوں کی لذت، رزق کی لذت، نہ پہننے کی، نہ کھانے کی لذت، نہ رہنے سہنے کی لذت انہیں نہیں نصیب ہوتی۔ اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ کس کے گھر سے؟ جو مغرب کی نماز قضا کرتا ہے، عادی ہو گیا ہو۔ جو شخص عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، قضا کرنے کا عادی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بے اعتماد سمجھا جاتا ہے، اس پر کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو میٹھی نیند بھی نہیں آتی، اچھے خواب نہیں آتے۔ جب میٹھی نیند نہیں آئے گی تو اچھے خواب کیا آئیں گے؟ ایسا شخص دنیا میں یعنی جو عشاء کی نماز قضا کرنے کا عادی ہو، وہ بے اعتماد سمجھا جاتا، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے، اور جو نعمتیں اللہ پاک نماز کے ذریعہ سے یا یوں ہی جو کچھ دیتے ہیں وہ دیتے رہیں، کبھی محروم نہ فرمائیں۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام فحش کاموں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم میں یہ برائی، ہمارا بچہ ہے یوں برا کرتا ہے کام، کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اول فرصت میں نمازی بنائیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ نقصانات تو بیان کر دیے گئے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے جہنم میں جانا اس کا طے ہے۔ ہاں جتنی نمازیں ہماری قضا ہیں، وقت جیسے ملے اسے ادا کریں، پوچھیں علماء سے، مسائل پوچھیں، عمل کریں، اور خوب جی لگا کے پڑھیں۔ اس لیے ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ اکثر کرتا رہتا ہوں اور جن کے ملفوظات اکثر لکھ کے شائع کرتا رہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ فقیرو، تم جو بھی نماز پڑھو اسے یوں سمجھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، خوب بنا کے پڑھو، لطف لے کر، ذائقہ لے کے پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سچ فرمایا۔ چونکہ ہمیں لذت ملی نہیں ہے نا، جسے لذت ملی اسے کیا پوچھنا؟ سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ہی ابھی تو نے نہیں جانی۔ جس دن اللہ کی محبت کا راز یہاں کھل جائے گا، حقیقت سے پردے اٹھنے لگیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس کھٹکھائی میں ہیں۔ ہم تو محروم القسمت ہیں، ہم بد نصیب ہیں،
تو پھر جب رونا شروع کریں گے اپنی بد نصیبی پر، بدقسمتی پر، تو اللہ پاک کو پیار آ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، خاتون جنت ہیں، خاتون جنت ہیں، جوانان جنت کے جو سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ان کی ماں ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر، ان لوگوں کا بہت بڑا مقام، اس کے باوجود دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہاں کہ سردیوں کی لمبی رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر جب 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی تھی اور قرآن کی جب تلاوت میں لگتی تھی تو ایسا لطف ان کو آتا تھا، اور قلب کے اندر، دل کے اندر ایسی چاشنی، ایسی لذت اللہ پاک اتارتے تھے کہ ان کا جی ہی نہیں بھرتا تھا، اور اسی میں صبح ہو جاتی تھی۔ جب 2 رکعت مکمل ہوتی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو کہتی تھی کہ اے اللہ، تیری راتیں اتنی چھوٹی کہ 2 رکعت ہی میں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، جب دل لگتا ہے تو راتیں چٹکیوں میں یوں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ کاش اللہ پاک ہم سب کا بھی دل لگا دے۔ نماز سے دل لگنا در حقیقت اللہ سے دل لگنا ہے، نماز سے جڑ جانا در حقیقت اللہ سے جڑ جانا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع برتتے ہیں، جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کو اللہ پاک یہ فلاح، یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ نماز وفاداروں کا تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے اس تحفہ کو، نماز کو، اپنے پاس معراج میں بلا کے دیا۔ تبھی ایک دوسری حدیث میں کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج نماز میں ہے۔ نماز میں براہ راست بندہ اللہ پاک سے بات کرتا ہے، ہم کلامی کا اسے شرف حاصل ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا بھی کیا ہے۔ اس لیے مقصد حیات یعنی مقصد زندگی ہم سب کی اللہ رب العزت کی بندگی ہونی چاہیے، اور جو ہم بندگی میں بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ویسے ویسے ہمارے دل و دماغ سے گندگی نکلتی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب دل دماغ صاف ستھرا ہوتا جاتا ہے تو اللہ پاک سے دل لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دشمن کا بھی اگر خوف ہو تو اسی لیے صلاۃ خوف دی گئی۔ ہم 2 رکعت پڑھ کے اپنے دشمن سے پناہ مانگیں۔ دیکھیے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک ڈاکو ملتا ہے ایک بزرگ سے، انہیں چکمہ دے کے، دھوکہ دے کے لاتا ہے جہاں اسے قتل کرنا تھا۔ حضرت نے کہا 2 رکعت نماز، قلی تھے، معمولی آدمی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام تھا۔ تو جب لایا جنگل میں تو دیکھا بہت سی کھوپڑیاں یہاں پڑی تھیں، سمجھ گئے اس کا ارادہ، اس نے خنجر نکالا اور کہا اب تو میں آپ کی جان لوں گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے کہے
کہ میرا سامان لے لو، میری جان بخشی کر دو، لیکن وہ نہیں مانا، کہا سامان بھی لوں گا اور آپ کی جان بھی لوں گا۔ اللہ کے اس نیک ولی نے کہا کہ ہمیں 2 رکعت کی مہلت دے دیجئے۔ دیکھیے یہ صلاۃ خوفی تو تھی، اور کیا تھی؟ تو وہ کہے لگا رہا ہے، کہہ رہا ہاں جتنی یہ کھوپڑیاں دیکھ رہے ہو نا مرنے والوں کی، یہ سب بھی 2 رکعت کی مہلت مانگے تھے، تو بھی پڑھ لے۔ اور جب پڑھے ہیں اور پھر جب پکارے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی مضطرب اضطرار سے، بے قراری سے آہ نکال کے اللہ کو پکارتا ہے تو ایسوں کی پکار اللہ پاک رد نہیں کرتے، فوراً مدد آ گئی۔ اور وہ مدد کرنے والا فرشتہ باقاعدہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے بھیجا۔ ہم نے تو نماز سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اس لیے خوب تعلق اگر پیدا کرنا ہے اپنے رب سے اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون دینا ہے، ان کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، تو اللہ پاک سے خوب تمنا بنا بنا کے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی کے ساتھ ساتھ اور نوافل کا اہتمام کرنے والا بنا۔ چونکہ نماز انسان کے نفس پر بہت گرا، بہت بوجھ گزرتی ہے، اس لیے نمازوں کے ذریعے سے خوب لمبا لمبا سجدہ، رکوع لمبا لمبا کر کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں خوب جھکنا چاہیے اور اللہ پاک سے فریاد بھی کرنی چاہیے۔ جو جو ہم فریاد کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کھڑی وہیں پاتے جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کو خوب سیکھ سیکھ کر پڑھیں۔ ایک لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا دشمن کی سرکوبی کے لیے۔ اس کے امیر تھے، چیف تھے، کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، کون؟ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ۔ ان کے لشکر کو پانی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی طرف توجہ کی، لشکر کو بھی متوجہ کیا۔ اسی وقت ان کا گھوڑا زمین پر اپنی ٹاپ کو مارا جس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ خلفائے راشدین میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آج کل بہت پریشان ہیں۔ پورا معاشرہ دیکھیے بدحالی کا شکار ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے ہم کلاش ہیں۔ تو ایسی بے بسی میں ہم قطعاً اللہ اور اس کے دربار سے بے رخی نہ برتیں، اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف کریں۔ جب ہماری توجہ اللہ کی طرف جائے گی، اس کے دربار کی طرف جائے گی، تو اللہ پاک اپنے در سے ہمارے حق میں فیصلے اتاریں گے انشاءاللہ۔ جیسے اس قلی کے حق میں دیکھیے جنگل میں فیصلے اترے، حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ کے حق میں، ان کے فوج کے حق میں فیصلے اترے، ایسے ہمارے حق میں بھی فیصلے انشاءاللہ اتریں گے۔ مدارس، مساجد، علماء یا اور دیگر تمام چیزوں پر جو حالات آئے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک حالات کو ٹال دیں گے اور ہمارے آپ کے حق میں سازگار بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ بے توجہی، بے رخی جو ہم نے اپنائی ہے، اس سے توبہ کریں، چونکہ اللہ الصمد اللہ کی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔
تبھی تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رات رات میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے اور صحابہ کو بھی متوجہ کر رہے ہیں. ایک ایک فیصلے اتارنے کے لیے کئی گھنٹے رونے پڑتے ہیں، وہ بھی قبول کر لیں قبول کر لیں قبول کر لیں. بڑی لجاجت، بڑی عاجزی، بڑی تواضع، بڑی نیاز مندی کی ضرورت ہے. تبھی تو اللہ پاک کہتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تجھے اے انسان کس چیز نے روک رکھا؟ کہاں ہم بھٹک گئے، کس طرف چلے گئے؟ ان سے بھی کوئی اچھی چیز ہے، ان سے بھی کوئی اچھا ہے، ان سے بھی بڑی طاقت کوئی ہے؟ ارے جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی. جب ہم آپ اور بڑوں سے ربط ضبط پیدا کریں، بڑوں سے ربط ضبط پیدا کریں. پیر صاحب کے پاس کیا جائے، خانقاہ میں کیا جائے، کیا ملتا ہے؟ یہ سب شیطانی دھوکہ، شیطانی آوازیں ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. متکبر آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ بڑوں سے کٹتا ہے اور کاٹتا بھی ہے. جیسے شیطان خود تو اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی جناب سے دور ہے اور ہمیں آپ کو بھی دور کر رہا ہے. خود تو کٹا ہوا ہے، ہمیں آپ کو بھی کاٹ رہا ہے. ایسے نہ خود خانقاہ جائیں گے نہ جانے دیں گے. ایسوں کے بارے میں فرمایا ہے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ایسوں کے بارے میں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے. وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، وہ نقصان وغیرہ اٹھائے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں ہمارے چھوٹے نقصان اٹھائیں. لیکن ہائے افسوس، آپ خود سوچئے اگر ہمارا یہ بازو یہ کہے کہ ہم الگ رہیں گے، اس میں اب ہم جڑے نہیں رہیں گے، یہ بتائیے اسے اگر کاٹ دیجئے اور وہیں الگ کر دیجئے، یہ کتنے گھنٹے رہے گا؟ بدبو نہیں پیدا ہوگی؟ سڑن نہیں آئے گی؟ ایسے ہم آپ بدبودار، بدنما داغ جو بنے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم بڑوں سے کٹ گئے. ہم نے بڑا کسی کو مانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. نماز اسی کا درس دیتی ہے، تم مل کے رہو. صفائی درست کرائی جاتی کیا مل کے کھڑے ہو؟ ایڑی سے ایڑی دیکھو، صفائی درست کرو. پنجوں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، پیر کے پنجوں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں. یہ سب کیوں؟ اس میں درس ہے، حکمت ہے، اس میں نکتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی سیدھا رکھو، اپنے رخ کو بھی سیدھا رکھو، یعنی زندگی کے. لیکن ہائے افسوس، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ رکوع و سجود کامل نہیں کرتا، وہ نماز میں چوری کرنے والے کی مانند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ عبادت کرنی ہے تو اسے سلیقے سے سر انجام دو. وہی کہا نا، سیکھ کر ہم کریں، انشاءاللہ لطف ملے گا. پھر 2 رکعت کی برکت کیا ہوتی ہے پھر ظاہر ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے تو سیکھنے بند کر دیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. لہذا نماز کا حق ہے کہ اس میں آدمی ٹھہر ٹھہر کر رکوع و سجود کرے، ورنہ اگر سر سجدے میں رکھ کر فوراً اٹھا لیا اور رکوع میں جاتے ہی پھر کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ یہ نماز میں چوری کرنے کے مانند ہے. خوب اطمینان کی نماز پڑھیں،
تبھی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقیر ہو تم نماز ایسی پڑھو گویا کہ یہ آخری نماز ہے، اتنے اطمینان کی پڑھو۔ نماز حق گوئی سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیے امام کوئی اگر بھول جائے، پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے نا، اس بات کی دلیل ہے لوگوں جو کوئی بھی غلط کرے اسے ٹوکو، روکو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا خشوع نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دیں اور خوب سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نمازوں پر پورے معاشرے کو لانا، اس لیے دیکھیے پوری جماعت تبلیغ اسی پر کام کرتی ہے کہ کاش پوری امت نماز پر آ جائے، نماز پر آ جائے۔ کروڑوں لوگ بوریا بستر لے کے چل رہے ہیں اسی لیے، تاکہ لوگ نمازی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے، اس لیے یاد رکھیں بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے اور جہنم کے کاموں سے حفاظت فرمائے اور اہل جنت میں ہم سب کا شمار فرمائے اور جنت والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ خوب اللہ پاک سے دل لگائیں، اللہ والوں سے جڑیں اور دو رکعت پڑھ کے، اس لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں سب کو صلاح دیتا ہوں، یعنی مشورہ دیتا ہوں کہ لوگ 6 رکعت کم سے کم صلاۃ الحاجت پڑھیں، 6 رکعت، 2 صبح پڑھ لیں اور 10 بجے، پھر 2 رکعت ظہر کے بعد پڑھ لیں، 2 رکعت مغرب بعد پڑھ لیں، عشاء بعد یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا 6 رکعت اکٹھا ہی پڑھ لیجئے۔ کتنی حاجتیں ہیں، دیکھیے کتنی ضرورتیں ہیں، تو اللہ پاک سے 2 رکعت پڑھ کے جب ہم کہنے کے مانگنے کے عادی ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی خاص رحمت ہم پر برسنے لگے گی، اللہ پاک ہماری آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آخر میں ایک آیت یاد آ رہی، اسی کو بتا کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد چاہو نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ، بے شک صابرین کے ساتھ اللہ ہے۔ جو اس وقت حالات ہیں مدارس کے ساتھ اور دیگر امور کے ساتھ، ہم لوگ صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ پاک کی جناب میں رجوع کریں اور کہیں۔ ایک دوسرے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے اعلان وغیرہ نکالا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ جو کچھ خامیاں ہیں اہل مدارس وہ دور کریں اور جو کچھ ان سے سوالات کیے جائیں صاف ستھرا جواب دیں، مدلل جواب دیں، انشاءاللہ یہ حالات بھی چھٹ جائیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔